السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی احادیث میں نے دوبارہ وہ تھوڑا سا ایمان والے ٹاپک پہ ہی چوز کی ہیں، کیونکہ جو اس کا ریلیشن پھر سورہ بقرہ کی جو اگلی آیات ہم نے پڑھنی ہے تو اس سے ریلیونٹ ہی بن رہا تھا، تو اس سے پھر مجھے لگا کہ تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کر لیں کہ ہم نے ایمان کے بارے میں کیا پڑھا تھا پہلے، تھوڑا ڈیٹیل میں، اور اس کی سمری کیا ہے۔ تو وہی احادیث ہیں، اور میں پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 21 نمبر، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ عزیز ہوں۔ دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ تو یہاں پہ تقریباً ایسے 3 نشانیاں یا 3 باتیں کہی گئی ہیں کہ جس شخص میں اگر یہ 3 باتیں ہوں گی تو اس کا بھی ابھی کامل ایمان کی ابھی بات نہیں کی گئی، میں یہ بات کی گئی ہے کہ اس کو ایمان کا مزہ کم از کم وہ چکھ لے گا کہ ایمان ہوتا کیسے ہے۔ اور یہاں پہ وہی میں تھوڑی سی باتوں کی وضاحت کرتا چلوں کہ بھئی جو ایمان ہے بنیادی طور پہ نہ وہ اطلاع ہے جس طرح کے بچوں کو دی جاتی ہے، جن میں ابھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور اطلاع اس طرح کی ہوتی ہے کہ بھئی آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو بھی اچھی بات ہے، ابھی نہیں کیا تو بھی آپ کی زندگی میں کوئی فرق اتنا نہیں پڑ رہا، کیونکہ وہ پھر ایمان کے لیول تک نہیں ہے، وہ یقین اس طرح تک نہیں پہنچتا۔ تو بات بالکل سٹارٹ سے ہوتی ہے، اور وہ سٹارٹ سے اسی طرح سے ہی ہوتی ہے کہ ایمان کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جب کسی چیز کو دل کے پورے یقین کے ساتھ جب تسلیم کیا جائے تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور مطلب کیا ہے کہ مومن پھر کون ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو اس طرح مان لے کہ تسلیم و رضا کے بالکل آخری درجے میں اپنے دل و دماغ کو، یعنی دل کو بھی اور دماغ کو بھی اس کے حوالے کر دے۔ تو قرآن میں جو مومن کی اصطلاح یوز کی جاتی ہے یہ وہ والی ہے، اور بنیادی بات وہی ہے کہ انسان جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو یہ باتیں تھوڑی سی واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو واضح ہوتی ہے وہ مخلوق ہے۔ مخلوق سے کیا مراد کہ ہم جب بڑے ہوتے ہیں بچپن میں ایک تو ہمارے بہت آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں گے، ہم بڑے ہو کے یہ بنیں گے، ہم اس طرح سے کریں گے اور ہم اس طرح سے کریں گے۔ تو بچپن کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ہم ایک شعوری عمر کو پہنچتے ہیں تو جس طرح سے حضرت علی کا ایک قول تھا کہ بھئی انہوں نے اپنے پلان جو بناتے تھے وہ پورے نہ ہونے اور اللہ کا جو پلان ہونے سے خدا کو پہچانا ہے، بالکل اسی طرح جب شعوری عمر کو پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے کنٹرول میں ایز سچ کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلی بات ہی سامنے واضح کیا ہوتی ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، اور دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ اس چیز تک پہنچ جانا ہی کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، کہ میں اپنا خالق خود نہیں ہوں، یہ انسان اسٹیبلش کر چکا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا۔ اور پھر یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی مجھے پھر بنایا کس نے ہے، اور مجھے جب بنایا کس نے ہے، یہاں سے وہ شعوری عمر کو پہنچنے کے بعد یہ سارا ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ایک احساس ہوتا ہے جیسا کہ آپ گرمی کی حالت میں باہر کسی کم عمر بچے کو دیکھیں تو ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے، اس بچے کے ماں باپ کدھر ہے، کہ یہ باہر اس طرح سے خوار ہو رہا ہے اور دھوپ میں گرمی میں تھوڑی سی مشکلات برداشت کر رہا ہے، اور بچے کے دل میں بھی اسی طرح سے یہ سب ہوتا ہے کہ میں نے کسی شیلٹر میں جانا ہے، میں نے کسی
امان گاہ میں جانا ہے، یا مجھے میرا خیال رکھنے والے کون ہیں، مجھے اپنے خالق کی یا مجھے جس نے پیدا کیا ہے وہ کون ہے۔ تو بالکل یہی ایک احساس ہے جو کہ شعوری عمر کے پہنچنے کے بعد پہنچتا ہے، اور میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے، اتنی رحمت ہے کہ ہمیں جیسے ہی یہ خیال آتا ہے تو ہمارے سامنے ہی قرآن پاک ہے، ہمارے سامنے یہ جب سوال پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہم اس میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی پھر ایمان کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے پیاس آپ کے دل میں شروع ہوتی ہے، پیاسے کو جب پانی ملتا ہے تو وہ تسکین جو ہوتی ہے تو وہ اس طرح والی کنڈیشن ہوتی ہے جب کوئی ایمان لا رہا ہوتا ہے، شعوری عمر کو پہنچتا ہے، سوچتا ہے، سوال پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ قرآن اگر اٹھا کے اگر مسلمانوں میں سے قرآن اٹھا کے پھر اسے غور کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو وہ سارے سوالوں کے جواب ملنا شروع ہوتے ہیں، اور اس کی تسکین اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے ماں کو اس کا گمشدہ بچہ مل جاتا ہے، پہ تسکین کس طرح سے ہوتی ہے، یا پیاسے کو جس طرح سے پانی مل جائے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل و دماغ والی بات جب آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ قول جب منہ سے جو بات نکالی جاتی ہے، اب کوئی ایمان لے آتا ہے تو جب منہ سے کوئی بات نکالی جاتی ہے ایک وہ چیز امپورٹنٹ ہے، اور پھر عمل بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ وہ والا مرحلہ ہوتا ہے جب پھر جا کے بات ہوتی ہے کہ پھر آپ سمجھ آتی ہے کہ جب مومن کی جب نشانیاں بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ بھی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں ایک شرم و حیا بھی ہے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے سے حسن سلوک کرے، مہمان کی عزت کرے، بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ پھر وہ والی چیز آتی ہیں کہ ایمان لے آئے، اللہ پہ یقین کامل ہو گیا، اس کو خالق مان لیا، تو پھر اب عمل صالح ہوں گے۔ تو قول اور عمل، اور یہاں پہ اس حدیث میں پھر کیا چیز نشانی بتائی گئی ہے کہ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں ہم ساروں کے لیے ایک بات کی گئی ہے کہ بھئی اگر تو یہ باتیں پھر آ گئی ہوئی ہیں کہ 3 باتیں اپنے اندر ہم پاتے ہیں تو ہمیں وہ مزہ یا وہ ایمان کی بات ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ ایک یہ کہ وہ شخص کہ جسے پھر اللہ اور اس کے رسول ان دونوں پوری دنیا کی چیزیں سامنے رکھ دی جائیں لیکن ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ دوسری یہ کہ پھر اب وہ بندوں کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، بے شک اس میں اپنی اولاد ہے، اپنے والدین ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، دوست ہیں، عزیز و اقربا ہیں، سارے ہیں، لیکن بندوں سے محض اللہ ہی کے لیے پھر محبت ہے، کیونکہ بنیاد ہماری وہاں پہ پھر چلی گئی ہوئی ہے، بنیاد ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور پھر اسی کی ہی کہنے پہ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو اب بندوں سے جو ہماری محبت ہو رہی ہے وہ بھی اللہ ہی کے وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور پھر تیسرا کہ جب اب ایمان لے آئے ہیں تو اب اس پہ کیا ہے، پھر جب کفر سے نجات مل گئی اور پھر ایمان لے آئے تو اب دوبارہ کفر کو اختیار کرنے کو اتنا پھر برا سمجھا جائے کہ وہ آگ میں جیسے گر جانے کو برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ کچھ 3 نشانیاں بتا دی گئی ہیں، اور ایمان پھر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بھئی اوپر نیچے تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا بھی ہونا ہمیں قیامت والے دن بچا سکتا ہے، اور یہ اس کی اگلی ہی حدیث ہے 22 نمبر صحیح بخاری کی۔ اس میں کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ سارا کام ہو گیا، قیامت والے دن جو حساب کتاب ہونا تھا ہو گیا، اب جنتی جنہوں نے جنت میں جانا تھا وہ جا چکے ہیں، دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، کہ اب کسی کے اندر بالکل تھوڑا سا بھی کہیں ایمان کی رمق بھی پائی جاتی ہے، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو، تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں پہ جس نے بھی روایت کیا اس کو شک ہو گیا کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اس نے 2 چیزیں پہ زندگی کی نہر یا بارش کا پانی استعمال کیا، تو اس میں شک ہے کہ کون سی چیز ہے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے، جس طرح ندی کے کنارے دانے آگ
दाने उग आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेच दर पेच निकलता है। और ये वो चीज़ है कि अगर थोड़ा-सा भी हमारा ईमान अगर हमारे दिल में पैदा हो जाए, तो अव्वल तो खुदा ना ख़ास्ता ऐसा हो कि दोज़ख की आग हमें छुए, अल्लाह करे कि हम अपना ईमान हमारा इतना मज़बूत रहे, हम अपने नेक अमल करें कि हम दोज़ख में जाए बगैर ही हमें जन्नत में दाखिला मिल जाए। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी ईमान है तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी फिर दोज़ख से निकाल लेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे ईमान को कामिल करे, उसको इस्तकामत के साथ रखे, हमें नेक अमाल करने, कुरान की रस्सी को मज़बूती से पकड़े रहने और सही तरह से दीन को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।